اسماعیل کو راہیل یعنی کہ روہت کی باتوں کی تصدیق ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے انتقام کو مزید مؤخر کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ زندگی کے گزشتہ چند ہفتوں کا جائزہ لینے پر اسے محسوس ہوا کہ اس نے فاضل خان سے انتقام لینے میں مجرمانہ تساہلی برتی تھی۔ ہنا فاضل علی خان کی بناوٹی چاہت نے اسے کہیں کا نہیں رکھا تھا۔ اسے ایک کی عورت ذات سے متعلق کی گئی نصیحتیں شدت سے یاد آئیں اور وہ کہا کرتا تھا، عورت کی محبت کو صرف جسمانی تعلق تک محدود رکھو۔ اگر اسے اپنے دل و دماغ پر طاری کر لو گے تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پیار و محبت کہنے کو بہت عظیم جذبہ ہے۔ نام نہاد انسانیت کبھی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگی کہ حقیقت محبت کا کوئی وجود نہیں، یہ بس ہمارا ذہنی اختراع ہے۔ مرد عورت کا ایک دوسرے کو دیکھ کر لطیف جذبات محسوس کرنا نفسانی خواہشات ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو سمجھنا ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے اور لوگ اسے عشق، محبت، پیار اور جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن میں اسے بے وقوفی اور عقلی فطور کا نام دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے عملی زندگی میں اس سے اعتراض برتنا ہے۔ عورت فقط وقتی عیاشی اور ہمارے جسمانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، اسے گلے کا زیور اور زندگی کا روگ نہ بنا لینا۔ اس وقت اسماعیل کو محسوس ہو رہا تھا کہ ایکے کی باتیں کتنی مکمل تھیں۔ ہنا کی وجہ سے وہ کتنے دنوں سے اپنے مقصد پہ توجہ نہیں دے سکا تھا۔ ہنا کے اغوا کے علاوہ وہ فاضل خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکا تھا۔ ہنا، فاضل علی خان، تو نے بہت برا کیا ہے اور اس کا خمیازہ تجھے بھگتنا پڑے گا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نیا کنیکشن وہ بازار سے لے آیا تھا۔ ہنا کا نمبر اسے یوں بھی زبانی یاد تھا۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد کال ریسیو کی گئی۔ یس، اس کی محتاط آواز سنائی دی۔ کیوں، کیا ایسا؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ ہنا کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اسماعیل کی کال یوں اچانک آ جائے گی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اسے خاموش پا کے وہ دوبارہ بولا، میں نے کچھ پوچھا ہے مس ہنا فاضل علی خان۔ ایک تو آپ کی مخبری پر 10 لاکھ کا انعام مل رہا تھا، دوسرے آپ میرے پاپا کے بھی دشمن تھے۔ میں نے سوچا ایک تیر سے 2 شکار کر دوں۔ تم شاید میری بات کو مذاق میں ٹال رہی ہو، مگر تمہارے جواب میں کم از کم آدھا سچ ضرور ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں نے پورا سچ کہا ہے، تم بے شک آدھا سچ جانو۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن پہ نہ جا۔ میری غلطی کہ میں تمہارے ظاہر میں کھو کر باطن کو نہ سمجھ سکا، تیری مطلب پرستی کو تیرا خلوص سمجھا، مکاری کو سادگی پر محمول کیا، چال بازیوں کو چاہت سمجھا۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا اور میری زندگی بقایا تھی جو بچ گیا، ورنہ تم نے اور تیرے باپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور اب جب کہ نقاب تیرے رخ سے ہٹ گیا ہے، تم دیکھو گی کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ بس ایک دفعہ سامنے آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤں؟ تمہیں شاید میری بات مذاق لگ رہی ہے۔ نہیں، لیکن تم نے انتقام لینا ہے نا، کہاں تلاش کرتے پھرو گے؟ مجھے اپنی لوکیشن بتاؤ، میں خود ہی آ جاتی ہوں۔ لے لینا بدلہ، قتل کرو گے یا عصمت دری کرو گے؟ تم بکواس بند کرو، مجھے پتہ ہے وہاں ساتھ تمہارا یار موجود ہوگا۔ ویسے اسے کب اس کی حیثیت یاد دلا رہی ہو؟ تھوڑی رنگ رلیاں تو منا لو، اتنا عرصہ تمہارے ساتھ عیاشی کرتی رہی ہوں، اب اس کا بھی تو حق بنتا ہے۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ اسماعیل اتنے گھٹیا الزامات عائد کرے گا۔ مت کرو بکواس، وہ دھڑا۔ تو نے کیوں کیا ایسا؟ کیا میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی؟ کیوں محبت کے نام پہ ڈرامے بازی کی؟ کیوں میرا جذباتی استحصال کیا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ تجھے کھونے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں، اس لیے ایجنسی کے ہاتھوں پکڑوا دیا تاکہ میری لاش کبھی پتہ نہ چلے۔ عاطف بھائی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تو پوچھ گچھ کے نام پر تشدد کیا جائے گا اور نہ کوئی اور تکلیف پہنچائی جائے گی، بلکہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمہیں اپنے جائز حقوق ملیں گے۔ ماشاء اللہ، تو تم اتنی معصوم تھیں کہ ان کی بات کا یقین کر لیا۔ محترمہ، یہ ایجنسی والے اپنے باپ کو نہیں بخشتے،
کجا مجھ جیسا بے آسرا، اور پھر یہ بات تو لازماً تمہارے علم میں ہوگی کہ میں تیرے والد کے قاتلانہ حملے سے مشکل ہی بچ پایا ہوں۔ بس قسمت اچھی تھی، ورنہ اب تک پرلوک ستار چکا ہوتا، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اور میں اس بات پہ اعتبار کرنے کو بالکل تیار نہیں کہ یہ سب کچھ تم نے نیک نیتی سے کیا ہے۔ کچھ بھی تو کہو، تمہیں یقین دلانے کے لیے نہ تو میں قسمیں کھاؤں گی اور نہ بار بار اپنی صفائی پیش کروں گی۔ بس ایک دفعہ جو کہہ دیا وہ کافی ہے۔ ہمارے ملن میں پہلے بھی بہت سی رکاوٹیں تھیں، ایک اور سہی، باقی تم مجھے اپنی چاہت سے تو باز نہیں رکھ سکتے نا، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں ہمیشہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حفظ و امان میں رکھے۔ اب میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں، شاہ جی میری بات مان جاؤ، گرفتاری دے دو۔ تم نہیں جانتے CIA کے نزدیک تم دہشت گرد، را کے ایجنٹ اور جانے کیا کیا ہو۔ تم عاطف بھائی سے تفصیلی بات کر کے ہی اپنے اوپر لگے الزامات صاف کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ عاطف بھائی نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں مکمل انصاف دلائے گا۔ عجیب بے حیا لڑکی ہو، میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم میرے فائدہ نقصان کو رہنے دو اور اپنی فکر کرو۔ اب فاضل خان سے پہلے تمہارا نمبر ہے۔ اس زمن میں مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ میرے سامنے آنے سے گریز کرنا، ورنہ عبرتناک موت تیرا مقدر بن جائے گی۔ میں کوشش کروں گی کہ تم گرفتار ہو جاؤ، ہاں اسی طرح تم اپنے باپ کو بچا سکتی ہو، لیکن میں تمہاری کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہی اسماعیل نے رابطہ منقطع کر کے موبائل بھی آف کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہنا نے اسے کال کرتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی کر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔